السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ معزز آفیسرز، آج الحمدللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مضمون کے ساتھ، یعنی علوم القرآن کے ساتھ انشاءاللہ پہلے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے مضمون کے بارے میں ایک تعارف لیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آج کے لیکچر کے اندر وحی اور اس کی قسموں کے بارے میں، اس کی حالتوں کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس مشن میں، علوم القرآن کو سمجھنے کے مشن میں، اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز آفیسرز، آج کے لیکچر نمبر 1 کے اندر سب سے پہلے تو ہم اس مضمون کا ایک تعارف بیان کریں گے، اس کے بعد پھر ہم قرآن حکیم کا تعارف پیش کریں گے۔ قرآن حکیم کے تعارف کے بعد ہم وحی کے مفاہیم کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنوں کو ڈسکس کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کی مختلف قسموں کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ وحی کی قسموں اور حالتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد علوم القرآن میں کچھ نئے سیشنز کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو آج شخصیات اسلام کے موضوع سے ایک سیشن ہوگا، جس کے اندر ہم اسلام سے متعلقہ، علوم القرآن سے متعلقہ شخصیات کا تعارف کروائیں گے۔ اس کے بعد پھر کتاب نامہ میں ایک کتاب موضوع کے اعتبار سے زیر بحث ہوگی۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں جو اعداد و شمار ہیں، جو تحقیقی نکتے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے۔ آخر میں ایک زبانی ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد اگر کسی کے کوئی کوئریز رہتی ہیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکشن کی جائے گی۔ احباب ذی وقار، جہاں تک بات رہی علوم القرآن کی، تو بیسیکلی علوم القرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے علوم، قرآن سے کن کن علوم کا جو ہے وہ تعارف ملتا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ چاہے وہ قرآن مجید کی نزول کی تاریخ ہو، یا قرآن مجید کو مدون کرنے کی اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری کا تذکرہ ہو، قرآن حکیم کے اندر موجود تمام صورتوں کے اسباب نزول، شان نزول کا تذکرہ ہو، یا پھر حروف سبا کا ذکر ہو، تفسیر اور اس کی قسموں کا تعارف ہو، تفسیری مناہج کا تذکرہ ہو، علوم خمسہ کا تذکرہ ہو، مفسرین کا اور دیگر جو مؤلفین ہیں قرآن حکیم کے حوالے سے تشریحات کرنے والوں میں جن کا نام ہے، یہ بیسیکلی سارے موضوعات جو ہیں وہ انشاءاللہ علوم القرآن کے لیکچرز کے اندر زیر بحث ہوں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے، دیکھیں گے، یاد کریں گے کہ وحی کیا ہے، وحی کیسے کیسے اللہ کے رسول تک پہنچی ہے، قرآن کیسے نازل ہوا ہے،
کہاں پہلے نازل ہوا، کہاں بعد میں نازل ہوا، کب کب کون کون سی صورتیں نازل ہوئی ہیں، پھر قرآن کی صورتوں کا تعارف ہوگا، قرآن کے منزلوں کا، رکوعات کا، آیات کریمہ کا، ان کا تذکرہ ہوگا، پھر شان نزول، اسباب نزول کا تعارف ہوگا، پھر حروف سبا کا تذکرہ ہوگا. اس طرح سارے موضوعات جو ہے وہ علوم القرآن کے موضوع کے حوالے سے ہوں گے. تو آج کا جو لیکچر نمبر 1 ہے، بیسیکلی اس کے اندر قرآن حکیم کا تعارف ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن حکیم فرقان حمید جو ہمارے پاس ایک کتاب مبارک ہے، یہ کیا ہے اور اس کے اندر موضوعات کیا ہیں، پھر اس کے اندر آنے والی جو مطلب آیات کریمہ ہیں وہ کیسے ہم تک پہنچی ہیں، تو اس کا تعارف ہوگا. سب سے پہلے بات ہم کریں گے تعریف القرآن فی القرآن کی. آج کے لیکچر کے آغاز کے اندر میں نے سورہ شعراء کی آیات کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر اللہ رب العالمین یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ نازل بہ الروح الامین، کسے تو ایک امین فرشتہ جو ہے وہ لے کر آیا ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل پر ہے نبی، تیرے دل پر، تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو. بلسان عربی مبین، اور یہ جو قرآن ہے اس کو صاف عربی زبان میں نازل کیا گیا. تو یہ بیسیکلی قرآن مجید نے قرآن حمید کی تعریف کر دی ہے، یعنی کہ یہ قرآن اصل میں اللہ کا کلام ہے جو اللہ کا اتارا ہوا ہے. اللہ نے اتارا فرشتوں کے ذریعے، اللہ نے اتارا اللہ کے نبی کے دل پر، اللہ نے اتارا اس کو عربی زبان میں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں عربی زبان کی وہ کتاب جو اللہ کریم نے اپنے فرشتوں کے توسط سے اپنے نبی کے دل پر نازل فرمائی ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں. تو یہ قرآن کی تعریف ہے. پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن حکیم کے اندر اس کا موضوع کیا ہے، آخر قرآن کوئی بھی کتاب پڑھی جائے، سبجیکٹ پڑھا جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ میٹر تو ہوتا ہے. تو قرآن کا موضوع جو ہے اس کو دیکھا جائے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ٹوٹلی انسان کے گرد گھومتا ہے. اس کے تمام مضامین انسانی ہدایت کے لیے، انسانی رہنمائی کے لیے موضوع بنتے ہیں. کائنات کے اندر پھیلی ہوئی جو اشیاء ہیں ان کے بارے میں تفکر کی، اس کے بارے میں تدبر کی دعوت بھی دی گئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ خالق کائنات کے وجود کے حوالے سے، توحید پر پختہ یقین کے حوالے سے، پھر آخرت کے حوالے سے، مختلف چیزوں کے حوالے سے یہاں پہ تذکرہ کیا گیا. تو بیسیکلی اگر یہ پوچھا جائے کہ قرآن مجید کا نفس مضمون کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کا نفس مضمون انسان ہے. کیوں؟ چونکہ اس کے اندر ہر موضوع انسان کی رہنمائی کے لیے ہے، انسان کے لیے گائیڈنس ہے. تو اسی لیے قرآن مجید کا جو نفس مضمون ہے وہ بیسیکلی انسان ہے. پھر ہم تذکرہ کریں گے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے اس کے مختلف جو نام ہیں وہ کون سے ہیں. ہم تو اس کو قرآن مجید کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کے کچھ نام مزید بھی ہیں. اگر میں امام المفسرین علامہ طبری صاحب کی جو ہے وہ تحقیق کو دیکھوں تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی جو نازل کردہ کتاب ہے یعنی کہ قرآن ہے، اس کو 4 نام دیے ہیں، اور ان 4 میں سے ایک نام تو ہے القرآن جو ہم کہتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن حکیم کے اندر قرآن مجید کو الفرقان بھی کہا گیا ہے. پھر اس کو الکتاب کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے، اور چوتھا اس کو الذکر کے نام سے بھی بیان کیا گیا ہے. یہ 4 نام جو ہے ابن جریر طبری نے گنوائے ہیں اپنی تفسیر کے اندر. علامہ زرقانی کے حوالے سے اگر البتہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اس میں ایک 5ویں لفظ کا اضافہ کیا، وہ ہے تنزیل، التنزیل. تو یہ 5 الفاظ ہیں جی، نام ہیں جو قرآن حکیم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. قرآن مجید کے ناموں میں جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے وہ ہے القرآن. القرآن جو ہے وہ قرآن کا سب سے مشہور نام ہے. اور اگر اس کا یہ تذکرہ کریں، دیکھیں کہ لفظ قرآن جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر کتنی بار استعمال ہوا ہے، تو اس کے بارے میں میں آپ کو 2 تحقیقات بتاؤں گا. پہلی تحقیق تو علامہ تقی عثمانی صاحب کی ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر قرآن کا نام تقریباً 66 بار، 60 سے زائد مرتبہ آیا ہے. اگر میں علامہ
مولانا گوہر رحمان صاحب کا تذکرہ کروں تو انہوں نے بھی اپنی کتاب علوم القرآن میں کہا ہے کہ یہ جو نام ہے قرآن پاک کا یہ 65 بار آیا ہے۔ اس میں اگر میں اپنی تحقیق دیکھوں، میں نے جب اس کو کاؤنٹیبلٹی کی تو یہ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے قرآن حکیم کا نام قرآن میں 70 بار آیا ہے۔ اب چونکہ دیگر مؤلفین کا جہاں پہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں انہوں نے ایگزیکٹ تعداد نہیں بتائی، ہاں علامہ جو گوہر رحمان صاحب ہے انہوں نے تو 65 کا عدد بتایا ہے، جبکہ علامہ تقی عثمانی صاحب نے 60 65 سے زائد کا زمرہ بتایا جی۔ بہرحال جی جب ہم اس کو خود کاؤنٹ کرنے لگے تو قرآن کے اندر جو لفظ قرآن ہے وہ 70 مرتبہ آیا جی۔ اچھا جی، یہ جو لفظ قرآن ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے پڑھی جانے والی، یا پڑھنا، تلاوت کرنا، قرات کرنا۔ تو اللہ کی یہ کتاب چونکہ پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس کے لحاظ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو پھر اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ پوچھا جائے نا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق القرآن کا جو مادہ ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ اقرا کی سمت میں، قرات کی سمت میں، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں پڑھنے کے معنوں میں آتا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک لفظ یاد رکھیے گا، لفظ قرآن کے حوالے سے جب تعارف ہو تو ہمیں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرآن دنیا میں وہ کون سی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو یاد رکھیں وہ قرآن مجید ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ایک اور کوشچن آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چھاپی جانے والی کتاب کیا ہے، پبلش ہونے والی کتاب کون سی ہے، تو وہ بیٹے یاد رکھیے گا وہ قرآن مجید نہیں ہے بلکہ وہ بائبل ہے، تورات اور انجیل کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے بہت اس کے خاکے چھاپے ہیں، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے اتنی کسی صورت بھی نہیں پڑھی جا سکتی، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، جس کو مجموعی طور پہ بائبل بھی کہتے ہیں، نہیں پڑھی جاتی۔ پڑھی جاتی تو سب سے زیادہ قرآن پڑھی جاتی۔ دوسرا نام ہے قرآن مجید کا الفرقان۔ الفرقان کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے والا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے حق اور باطل میں، معروف اور منکر میں، حلال اور حرام میں امتیاز کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا نام فرقان رکھا ہے۔ اچھا جی، یہ جو نام ہے نا فرقان، یہ قرآن مجید میں 3 آیات میں آیا ہے۔ مولانا گوہر رحمان صاحب نے اپنی کتاب علوم القرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن میں 3 بار نام استعمال ہوا ہے۔ تیسرا نام ہے جی الکتاب، کتاب سے مراد پڑھی جانے والی چیز، کتاب، کتابت والی۔ تو یہ جو نام ہے قرآن مجید میں 68 ٹائمز، مطلب 68 مرتبہ یہ نام مختلف مقامات پر آیا ہے۔ مولانا گوہر رحمان صاحب نے اس کی تحقیق مینشن کی ہے۔ اچھا یہ اس لفظ کا معنی ہوتا ہے لکھنا، کتابت کرنا۔ اس کے بعد ہے الذکر، ذکر بھی قرآن کا نام ہے۔ قرآن حکیم کی 21 آیات کریمہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی، نصیحت اور یاداشت وغیرہ۔ اب چونکہ یہ قرآن کی جو کتاب ہے یہ اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی کے حوالے سے، آخرت کی وعید کو یاد دلانے کے حوالے ہے، اور آپ کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے، تو اسی لیے اس کا نام الذکر بھی رکھا گیا ہے۔ اور جبکہ علامہ زرقانی صاحب نے جو 5واں نام ایڈ کیا ہے وہ ہے التنزیل، تو تنزیل کے معنی کے حوالے سے بھی یاد رکھیے گا یہ قرآن مجید میں 11 مرتبہ یہ نام آئے۔ لے جی، ابھی تک ہم نے تذکرہ کیا کہ قرآن کا تعارف کیا ہے، قرآن نے اپنی تعریف بھی خود کی ہے، قرآن کا موضوع بھی بیان ہو گیا، قرآن کے مختلف ناموں کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ تو قرآن کے جو مشہور نام ہیں وہ 5 ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر اور التنزیل۔ اچھا جی، اس کے بعد ذکر ہوگا وحی کے حوالے سے۔ یہ جو وحی کا ٹاپک ہے، وحی کے مفاہیم کے بارے میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ وحی کا لغوی معنی کیا ہے۔ یاد رکھیے گا 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لغوی اور ایک ہوتا ہے لفظی، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اور دوسرا جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے اصطلاحی۔ یاد رکھیے لفظی اور لغوی معنی کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کو کتاب کے اندر کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر رائج ہوتا ہے۔ اب اگر میں وحی کے لغوی معنی دیکھوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے کسی چیز کا اشارہ کرنا،
یا چپکے سے دل میں کوئی بات ڈال دینا یا پھر پوشیدہ طور پر کسی کو کوئی بات بتانا یا سمجھانا. یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وحی کے لغوی معنی ہیں لطیف سا اشارہ, کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور اگلے کو بات بھی بتا دی جائے. اور اگر میں اس کا اصطلاحی مفہوم دیکھوں, یعنی کہ یہ دیکھوں کہ وحی کا لفظی معنی ہے کیا, وحی ہوتی کیا ہے, تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ چوری چوری بات کرنا, سرگوشی کرنا, کسی کے دل میں بات ڈالنا, بلکہ میں پھر یہ کہوں گا کہ اللہ کا وہ کلام جو اس نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے. اللہ کا کلام, دو باتیں ہیں جی وحی کے حوالے سے, ایک تو اللہ کا کلام ہے اور دوسرا یہ اس کے نبی تک آتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو کلام نازل کیا گیا ہے, چاہے وہ حضرت موسیٰ ہیں, چاہے وہ حضرت ابراہیم ہیں, چاہے وہ حضرت نوح ہیں, چاہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں, تو ان کے اوپر بھیجا گیا جو کلام ہے اس کو وحی کہتے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا کہ جو وحی ہوتی ہے اس کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک نبی کے لیے مخصوص ہے, غیر نبی پر وحی نہیں آتی, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ صحابی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, غیر نبی پر وحی نہیں آتی. ہاں ان کے لیے دو اور اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے الہام یا القاء. تو اصل میں جو وحی کا معنی ہوگا, مفہوم ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ اللہ کا کلام جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی تک بھیجا, یعنی کہ اللہ کا کلام جو اس کے نبی تک آیا, تو اس لیے اس کو وحی کہتے ہیں. یعنی کہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, مصاحف میں لکھا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ منقول بھی ہے. بعض اوقات اللہ رب العالمین کی طرف سے عام انسانوں کے دل میں بھی کوئی بات ڈال دی جاتی ہے, تو اس کو وحی نہیں کہتے, اس کو بولتے ہیں القاء. یہ یاد رکھیے گا. یہاں پہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی ایک مجموعہ ہے محاضرات کا, محاضرات قرآنی, تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک روایت دی ہے کہ مفسرین اور محدثین جو ہے نا, وہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہے نا, قرآن کی آیات کریمہ جو بار بار نازل ہوتی نہیں, وہ تقریباً 24,000 بار, 24,000 ٹائم جو ہے وہ اللہ کے نبی پر وحی آئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے وحی کا مفہوم. لفظی طور پہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے آرام سے, چپکے سے اشارہ کرنا, اور اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام جو اپنے نبی تک بھیجتا ہے, یعنی کہ قرآن حکیم. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو وحی ہے یہ کس قسم کی ہوتی ہے. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو وحی کی دو قسمیں, وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. اب ان دونوں کو بھی سمجھ لیں. وحی مطلوع سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتیں جن کے الفاظ اور ان کے معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں, الفاظ بھی اور اس کے معنی بھی, اور یہ براہ راست اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور معجزہ ہے. تو اسی وحی کو جیسے وحی مطلوع کہتے ہیں نا, علماء نے وحی مطلوع کے ساتھ ساتھ اس کو وحی ظاہر بھی کہا ہے, وحی جلی بھی کہا ہے. وحی مطلوع کو عام طور پہ اس کو یہ کہہ لیں وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے. اب دیکھیں وحی غیر مطلوع بھی تو وحی ہی ہے, لیکن وہ تلاوت نہیں کی جاتی. کیسے, ہم یہ دیکھتے ہیں. وحی مطلوع میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ لفظ بھی اللہ کے اور معنی بھی اللہ کا, تو اس لیے جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ ہم تلاوت کرتے ہیں, تو جو تلاوت کی جانے والی آیات کریمہ ہیں وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ تلاوت بھی کرتے ہیں, تو اس لیے اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں. اسی کو وحی جلی اور اسی کو وحی ظاہر کہتے ہیں. اچھا, دوسری جو اصطلاح ہے وحی غیر مطلوع, اس قسم میں وہ والی وحی ہے جو قرآن کا جز نہیں بنی, مگر اس ذریعے وحی کے ذریعے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے احکامات اللہ رب العالمین نے سکھائے ہیں, بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. اس وحی کو وحی غیر مطلوع اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی, یعنی اللہ رب العالمین کے جو کلام آپ تک آیا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں بیان کیے, تو اس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بات بتاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر کے آگے بیان کر دیتے ہیں. تو اسی وحی غیر مطلوع کی اگر مطلب آپ
وضاحت مانگے تو ہم اس کو حدیث بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی وحی مطلوع قرآن مجید ہے اور وحی غیر مطلوع جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، جو آپ کے افعال ہیں، آپ کے اقوال ہیں، وہ بھی ظاہر ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی ہیں، اس لیے وہ بھی وحی ہے. لیکن وہ وحی چونکہ تلاوت نہیں کی جاتی، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. یاد رکھنے والی بات، جس کو تلاوت کیا جائے وہ وحی مطلوع ہے. اس کو وحی جلی بھی کہتے ہیں، وحی ظاہر بھی کہتے ہیں. جس کو تلاوت نہیں کیا جاتا اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، اس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں، اور اس کو حدیث رسول بھی کہتے ہیں. اچھا جی، یہ تو تھی وحی کی قسمیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا کلام اللہ کے رسول تک پہنچا تو کس کس طریقے سے پہنچا. وہ جو طریقے ہیں وحی کے اللہ کے رسول تک پہنچنے کے، ان کو ہم بولتے ہیں وحی کی حالتیں. اب وحی کی حالتوں کے بارے میں اگر میں قرآن کی زبانی دیکھوں تو سورہ شورى کی آیت نمبر 51، یعنی کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 کے مطابق وحی کی 3 صورتیں. ایک ہے وحی قلبی، ایک ہے وحی ملکی، اور ایک ہے کلام الہی. یعنی کہ 3 طرح سے اللہ کے رسول تک بات پہنچی ہے. وحی قلبی دل میں بات ڈال دی گئی، وحی ملکی کوئی فرشتہ لے کر آیا، اور کلام الہی اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے. سورہ شورى میں آیت نمبر 51 میں 51 میں ان تینوں حالتوں کا تذکرہ ہے. اور اگر میں قرآن حکیم کے علاوہ دیکھوں تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مجھے وحی کی حالتوں کا تذکرہ ملتا ہے. اچھا، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی تھی وہ 2 طریقوں سے آتی ہے. ایک تو تھی گھنٹی کی آواز جس کو بولتے تھے سلسلۃ الجرس، اور ایک تھا فرشتے کی حالت میں، ان کے فرشتہ انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے. انور شاہ کشمیری نے بھی وحی کی ابتداءً یہی 3 قسمیں بیان کی ہیں، ان کے وحی قلبی، وحی ملکی اور کلام الہی. حدیث میں ہمیں 2 ملتی ہیں. یاد رکھیں حدیث کی مختلف، مطلب ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی کی جو زوجہ ہیں، ان کے ام المومنین حضرت عائشہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی جو ہے وہ 2 حالتوں میں پہنچی ہے. یا تو وہ گھنٹی کی سی آواز تھی، یا پھر فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا. اس کے علاوہ دیگر احادیث سے جب دیکھا جائے تو پھر ہمیں ٹوٹل تقریباً کوئی 7 قسموں کے طریقے ملتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ وحی پہنچی ہے. سب سے پہلے بات کریں گے وحی قلبی کی. وحی قلبی، قلب کا مطلب دل، تو وحی قلبی کا تذکرہ کریں تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، اس قسم کے اندر اللہ رب العالمین براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں. اس میں نہ کوئی فرشتے کا واسطہ پڑتا ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سامعہ کا اس کے اندر کوئی ذکر ہے، نہ ہی اللہ کے نبی کے حواس کا تذکرہ ہے. بس اللہ اپنے نبی کے دل میں بات ڈال دی تو اس وحی کو وحی قلبی کہتے ہیں. پھر کلام الہی یعنی کہ اللہ کا کلام، تو اس قسم کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا براہ راست کلام، یعنی کہ اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے. اور یہ اس کی مثال جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی سیر کروائی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. تو وہ کلام الہی وہ بھی تو اللہ کی وحی ہے، وہ بھی تو اللہ کا جو ہے وہ پیغام ہے، تو وہ بھی وحی کی حالتوں میں سے کاؤنٹ ہوتی ہے. اچھا یاد رکھیے گا، جب سوال یہ پوچھا جائے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی جب پہنچی تو جن طریقوں سے پہنچی تھی ان میں سب سے افضل طریقہ کون سا تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل وحی کی جو حالت ہے وہ کلام الہی ہے. اللہ کریم خود بات کریں، اس سے بہترین طریقہ اور کون سا ہو سکتا ہے. تو اس لیے وحی کی حالتوں میں سب سے افضل حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ہم کلامی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے نبی سے بات کرتا ہے. تیسری قسم ہوتی ہے وحی ملکی. ملک اصل میں بولتے ہیں فرشتے کو. تو اس کے مطلب وحی ملکی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول تک پیغام آتا ہے کسی فرشتے کے توسط سے. اب وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اپنی انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے. تو اس اعتبار سے وحی قلبی، کلام الہی اور وحی ملکی کے حوالے سے ہم نے تعارف کیا. اچھا جی، اگر احادیث کے اندر مزید جائیں
تو وحی کی مختلف حالتوں کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں چند ایک آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ ان میں سب سے پہلے تو ہے رویائے صادقہ، یعنی کہ سچے خواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن سے قبل ہی جو خواب نظر آتے تھے نا، وہ صبح سچ ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کی مطلب خواب تھی نا، تو اللہ کے نبی کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو نبوت سے پہلے، یعنی کہ پہلی وحی سے تقریباً کوئی 6 ماہ پہلے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک سوال آتا ہے کہ جی یہ بتائیں کہ یہ جو وحی کی حالتیں ہم پڑھتے ہیں، ان میں سب سے پہلی حالت کون سی ہے؟ یعنی کہ اللہ کے رسول تک جو وحی آئی وہ سب سے پہلے کس حالت میں آئی تھی؟ تو وہ سچے خواب کی صورت میں آئی تھی۔ اس کے بعد جی ایک اور طریقہ ہے، اس کو بولتے ہیں سلسلۃ الجرس۔ سلسلۃ الجرس کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ ہے، آواز ہے گھنٹی کی، گھنٹی کی آواز ہے۔ کیسے مطلب اس کے بارے میں اندازہ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، وہی نازل ہوئی ہے رسول امین پر، بھیجی ہے اللہ نے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی اس کیفیت کو مکمل طور پہ کلی طور پہ بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی تک وہی آئی تو کیسے آئی۔ ہاں، اس کو سلسلۃ الجرس کہنے کی ایک توجیہ بیان کی گئی ہے علامہ تقی عثمانی صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے کہا جیسے گھنٹی کی آواز سنائی دے تو اس کے اصل جو ہے وہ مرکز کا نہیں پتا چلتا، ہر طرف سے آواز آتی سنائی دیتی ہے، اسی نسبت سے سلسلۃ الجرس میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اللہ تعالیٰ کی بات پہنچتی تھی تو وہ ایسے آواز آتی تھی جیسے گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اور اگر وحی کی سب سے اعلیٰ حالت کلام الہی تھی نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلۃ الجرس کی جو کیفیت ہے وہ سب سے سخت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے تک جب کوئی آتی تھی نا، وحی آتی تھی، اس میں سب سے مشکل حالت میرے لیے سلسلۃ الجرس تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سردی بھی ہوتی تو پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ یہ سب سے سخت حالت تھی۔ اس کے بعد ہے جی تمثیل ملک، یعنی کہ فرشتے کی شکل میں آنا۔ اب فرشتہ 2 شکلوں میں آتا ہے جی، یا تو وہ اللہ کے نبی کے سامنے کسی انسان کی شکل میں آتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل امین جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں۔ حضرت دحیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے حسین تھے، اسی نسبت سے حضرت جبرائیل جو ہے حضرت دحیہ کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے صورتوں میں حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے ہیں، جیسے آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے نا، حدیث ایمان، تو اس میں بھی یہ تذکرہ ہے نا کہ وہ ایک شخص اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے تو اللہ کے نبی بعد میں بتاتے ہیں کہ یہ جبرائیل تھے جو آپ کو دین سکھانے آئے تھے۔ بہرحال جی تمثیل ملک حضرت جبرائیل کا یا دیگر فرشتوں کا، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چند اور فرشتے بھی وحی کی جو ہے وہ آیات لے کر آتے رہے تھے، زیادہ معروف ہم حضرت جبرائیل کا ہی پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم تذکرہ کرتے ہیں ایک اور شخص کا، شکل کا، ایک اور حالت کا، وہ ہے نفس فی الروح۔ جیسے کلام الہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی تک بات کرتا ہے، پھر درمیان میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں آتا۔ اسی طرح ایک سلسلہ یہ بھی آتا ہے کہ کوئی فرشتہ نہ انسانی شکل میں نہ اپنی اصلی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر ہوئے بغیر اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ تو ایسی کیفیت کو، وحی کی یہ کیفیت جو ہے وہ نفس فی الروح کہلاتی ہے۔ معزز حفیظ، وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ اب وحی مطلوع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ قرآن کا حصہ بن گئی، اور وحی غیر مطلوع میں اللہ کے نبی کو پاس جو آتی ہیں وہ حدیث بن گئی۔ اسی طرح وحی کس کس صورت میں اللہ کے نبی تک پہنچی ہے، اس میں ہم نے پڑھی ہیں 3 صورتیں پڑھی ہیں قرآن کے حوالے سے، 2 صورتیں پڑھی ہیں حدیث کے حوالے سے، اور دیگر بھی احادیث مبارکہ سے ہی چیزوں کو تشبیہ کیا گیا۔ یہ تھا آج کا موضوع علوم القرآن میں، یعنی کہ آج ہم نے یہ پڑھا قرآن کیا ہے، وحی کیا ہے، اور وحی کی مختلف قسمیں کون سی ہیں، اور یہ کس کس حالت میں اللہ کے رسول تک پہنچی ہیں۔ تو آئیے ہم اس سے نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا آنے والا جو سیشن ہے وہ ہے کتاب نامہ، یعنی کہ آج ہم کتاب نامے میں ایک نئی کتاب کا تعارف دیکھیں گے۔ آج ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہمارے مضمون کے مطابق ہی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن، علامہ
جلال الدین السیوطی، یہ ان کی کتاب ہے، مؤلف ہیں اس کتاب کے. تو اس کا ایک مختصر سا تعارف جو سوالن جواباً آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یاد رکھیے گا. الاتقان فی علوم القرآن، اس کو خالی الاتقان بھی کہا جاتا ہے، الاتقان کے نام سے یہ معروف ہے. ان کے جو مؤلف ہیں وہ علامہ جلال الدین السیوطی ہیں. یہ جو کتاب ہے یہ اصلاً تو عربی میں لکھی گئی ہے، اس کی 2 جلدیں، اور اس کو مختلف زبانوں میں آگے تعارف کروایا گیا. اس کا موضوع کیا ہے؟ اصل میں اس کا موضوع علوم القرآن ہے. کہا جاتا ہے کہ علامہ صاحب نے اس کتاب کی 2 جلدوں کے اندر تقریباً 80 قسم کے قرآنی علوم جو ہے وہ گنوائے ہیں، 80 قسم کے. اس کتاب میں علامہ صاحب نے اپنی ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے التخبیر. اس کے جو جملہ مضامین ہے نا، اس کے علاوہ علامہ زرکشی کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، اور علامہ بلقینی کی ایک کتاب ہے مواقع العلوم. ان کتابوں سے کچھ مضامین اور منتخب کیے اور پھر ایک بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ الاتقان کے اندر پریزنٹ کیا. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الاتقان بیسیکلی 3 چیزوں سے لیا گیا مواد ہے. ایک تو ان کی اپنی کتاب ہے التحبیر، اور ایک علامہ زرکشی کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، اور ایک علامہ بلقینی کی کتاب ہے مواقع العلوم. تو یہ ان سے مل کے جو نا بنایا ہے. تو اس میں تقریباً علوم القرآن کی 80 جو مختلف قسمیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ قرآنی اعداد و شمار جو ہیں اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ کتاب بڑی ایک خوبصورت کتاب ہے. میری تحقیق میں یہ مجھے بڑا اس سے تعاون کیا ہے. یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر قرآن کے اندر 80 مختلف علوم ہے نا، تو اس اعتبار سے مجھے کس صورت کا کیا نام ہے وہ یہاں سے ملا، کون سی مطلب قرآن مجید میں کل آیات کریمہ کا جو اختلاف ہے وہ یہاں سے ملا، قرآن مجید کے سجدوں کی تفسیر یہاں سے ملی. تو اس لیے بہت ساری جو عددی معلومات تھی وہ مجھے اس کتاب سے ملی ہے. 80 علوم جو ہے وہ 2 جلدوں میں ڈیوائیڈ ہے. پہلی جلد میں تقریباً کوئی 42 کے قریب ہے، اور دوسری جلد میں تقریباً 38 کے قریب جو ہے مختلف علوم جو ہے وہ بیان کیے گئے. الاتقان فی علوم القرآن، عام طور پہ اس کو الاتقان ہی کہتے ہیں، اور ان کے مؤلف ہے علامہ جلال الدین السیوطی، ان کو علامہ السیوطی بھی کہتے ہیں. نیکسٹ موو کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا اگلا سیشن جو ہے وہ ایک نیا سیشن ہے، اور اس سیشن کو ہم نام دیتے ہیں شخصیات اسلام. ان کے اسلام کی کچھ شخصیات کا تعارف ہوگا. ہر لیکچر کے اندر کسی ایک شخصیت کا تعارف ہوگا جس کا قرآن، حدیث، تاریخ، سیرت اس میں مختلف کردار ہے، اور ہمارے سلیبس کے حوالے سے بھی ہم سے یہ پوچھی جا سکنے والی چیزیں تو اس کے حوالے سے تذکرہ کریں گے. تو آج کی جو شخصیت ہم نے چنی ہے وہ ہے علامہ جلال الدین السیوطی، جن کی کتاب الاتقان کے بارے میں ابھی ہم نے تعارف کیا. اچھا جی، علامہ جلال الدین السیوطی کے حوالے سے جب دیکھیں تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا ان کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر. ٹھیک ہے جی، عبد الرحمن بن ابی بکر. ان کی کنیت ہے ابو الفضل. ابو الفضل کی کنیت ہے، اور ان کے آباء و اجداد کے اندر جب تذکرہ کیا جائے تو اس میں ایک شخصیت ہے، ایک علاقہ ہے اسیوط کا. یعنی کہ یہ بہت پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ بغداد میں تھے، اور وہاں سے علامہ جلال الدین سے کوئی کم و بیش کوئی 9 پشت پہلے جو لوگ تھے نا، وہ مصر سے وہاں پہ اسحات پہنچ گئے. اسحوت نامی ایک علاقہ ہے، وہاں پر آ کے آباد ہوئے، اور اسی شہر کی نسبت سے ان کو اسیوطی کہتے ہیں. اچھا، علامہ سیوطی جو ہے ان کا نام ہے عبد الرحمن، معروف کس لیے نام سے ہیں؟ جلال الدین کے نام سے، یہ ان کا لقب ہے. ان کی پیدائش کب ہوئی، ولادت کب ہوئی ان کی؟ تو کہتے ہیں رجب کے مہینے میں 849 ہجری. 849 ہجری یاد رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 11 ہجری. خلفائے راشدین کا جو ہے وہ دورانیہ مکمل ہوا تقریباً 40 ہجری. اس کے بعد بنو امیہ کا دور جو ہے وہ جا کے ختم ہوا تقریباً 132. اس طرح چلتے چلتے بنو عباس، اور اس کے بعد جا کے 859 ہجری میں علامہ جلال الدین سیوطی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اگر انگلش تاریخ دیکھیں تو یہ 1445 عیسوی بنتا ہے. 1445 عیسوی قاہرہ میں پیدا ہوئے آپ، اور آپ کے بچپن کے اندر آپ نے ایک مدرسہ تھا، اس کو مدرسۃ الشیخونیہ کہتے ہیں، وہاں پہ پڑھے آپ، اور اس کے بعد فقہ کے مدرس بھی وہیں رہے آپ بعد میں. تقریباً کہتے ہیں کہ 5 سے 6 سال کی عمر تھی آپ کی
جب آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کے والد کے ایک دوست تھے، انہوں نے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. 8 برس کے اندر آپ نے جو ہے وہ قرآن حکیم کو حفظ کر لیا تھا. علامہ بلقینی اور علامہ جلال الدین محلی، یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ آپ کے اساتذہ میں شمار ہوتی ہیں. اچھا، یہ میں نے بتایا کہ مدرسہ شیخونیہ کے اندر جو ہے ان کے والد جو ہیں وہ ایک مدرس تھے، وہاں پہ انہوں نے خود بھی پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے درس و تدریس کے سلسلے میں اسی مدرسے کو انہوں نے جوائن بھی کیا تھا. اس کے بعد جناب انہوں نے ایک کہہ لیں کہ کیا نام تھا اس علاقے کا، غالباً الروزہ نام تھا اس کا، I'm not sure، لیکن ایسے ہی کچھ تھا. تو یہ دریائے نیل کے آس پاس ہی کہیں کچھ جزیروں میں ایک علاقہ تھا، تو وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ آخری وقت گزارا اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں خلوت نشینی کہہ لیں یا گوشہ نشینی کہہ لیں، آپ نے اسی جگہ کو چنا تھا. اچھا، کسی بھی شخصیت کے اعتبار سے نا جب اس کے کارناموں کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سب سے بڑا کارنامہ ادبی کارناموں میں اس کی کتاب ہوتی ہے. تو علامہ صاحب کی اگر بات کی جائے نا تو ان کی جو تصانیف ہے ان کی تعداد 576، کسی نے 561 اور کسی نے کچھ بتائی، مطلب تعداد مختلف بتائی. میں اس میں 2 نام آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ایک تو ہے کہ جمیل بک نے عقد الجواہر کے اندر یہ بیان کیا کہ 576 کتابیں لکھی ہیں آپ نے. ایک انگریز مصنف ہے فلوگل، اس نے کہا کہ آپ کی کتابوں کی تعداد 561 ہے. اچھا، علامہ صاحب اپنی ہی ایک کتاب ہے، ان کی کتاب کا نام ہے حسن المحاضریہ، تو اس کے اندر اپنی کتابوں کی تعداد تقریباً 300 سے زائد بتاتے ہیں. یعنی کہ بہت زیادہ کتابوں کی جو ہے نا مصنف تھے علامہ سیوطی. ان کتابوں کے اندر جو سب سے بڑے نام ہیں نا وہ 2 ہیں. ایک تو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا الاتقان فی علوم القرآن، ہم نے اس کا تذکرہ کیا. اس کے بعد آپ کی کتاب تھی، تفسیر تھی، جس کو در منصور بھی کہتے ہیں، الدر المنصور فی التفسیر المعصور. تفسیر بالمعصور کی ایک مطلب تھی ایک تصنیف جس کو الدر منصور کہتے ہیں، قرآن کی تفسیر. اس کے بعد ایک اور تصنیف تھی ان کی بڑی معروف تھی، وہ تھی تفسیر جلالین. اچھا، یہ یاد رہے میں نے بھی کچھ دیر پہلے ان کے اساتذہ کے بارے میں تذکرہ کیا کہ علامہ سیوطی کے اساتذہ میں ایک تو علامہ بلقینی تھے اور دوسرا علامہ جلال الدین المحلی تھے. اب جلال الدین جو ہے وہ ان کا اپنا بھی لقب ہے، ان کے استاد کا بھی ہے، اور لیکن فرق کیا ہے، یہ السیوطی ہے اور وہ المحلی ہے. تو بہرحال ایک کتاب ہے تفسیر ہے قرآن کی، تفسیر جلالین، تو وہ آپ کے استاد یعنی کہ محترم علامہ جلال الدین المحلی نے شروع کی، مگر تکمیل سے پہلے ہی نا ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد علامہ جلال الدین السیوطی نے کوئی 870 ہجری کے قریب 870 ہجری کے قریب 40 دن کے اندر اندر اس کو مکمل کیا تھا. اب چونکہ استاد اور شاگرد جو ہے وہ دونوں کا نام ہی جلال الدین تھا تو اس لیے اس تفسیر کا نام بھی جلالین پڑ گیا، یعنی کہ 2 جلال الدین نے لکھی تھی تفسیر جلالین. اور علامہ صاحب 911 ہجری میں 849 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، 911 ہجری میں آپ کا انتقال ہے. آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ کم و بیش کتنا بنتا ہے، 51 اور 62 سال، تقریباً 62 ایئر جو ہیں وہ آپ نے عمر پائی تھی بمطابق 17 اکتوبر 505 میں مصر کے اندر ہی اس علاقے میں جہاں پہ میں بتا رہا تھا دریا نیل کے قریب کوئی جزیرہ تھا، تو وہاں پہ آپ رہے. علامہ جلال الدین السیوطی، یاد کیا رکھنا ہے ان کا نام عبد الرحمن. کہاں پیدا ہوئے؟ مصر میں پیدا ہوئے. کہاں وفات ہوئی؟ مصر میں وفات ہوئی. اور نام کیا ہے جی، پیدائش کی تاریخ پیدائش اور وفات کیا ہے؟ 849 ہجری پیدائش ہے اور 911 ہجری جو ہے وہ وفات ہے. اور تصانیف کے اندر اور اساتذہ کے نام تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ ہم کسی نئی شخصیت کے بارے میں تذکرہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کاؤنٹیبلٹی کو جاری رکھیں گے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ایک تیسرا سیشن ہے اور اس سیشن کو ہم نام دیں گے اعداد و شمار. دیکھیں جی، قرآن میں کیا چیز کتنی بار آئی، کیسے آئی، کہاں آئی، بہت مرتبہ ہم یہ تحقیقاتی نقطے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں لیکن بار بار بھول جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو خود سے جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں، خود سے ریسرچ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ آپ کی
بہت ساری چیزوں کو یاد رکھنے میں مدد کر سکتی ہے. تو آج کے قرآنی اعداد و شمار کے حوالے سے چند ایک نقطے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جن میں میں نے 7 نقطے آپ کے لیے پوائنٹ کیے. سب سے پہلے تو ایک کامن سی بات, قرآن مجید میں کل 30 سپارے ہیں, 114 صورتیں ہیں, جن میں سے معروف تعداد جو ہے وہ 86 مکی صورتوں کی ہے اور 28 جو ہے وہ مدنی صورتوں کی ہے. یاد رہے کہ بعض کے نزدیک 85 صورتیں مکی ہیں, بعض کے نزدیک 86 صورتیں مکی ہیں. اسی طرح یہی تعداد 28 اور 29 مدنی صورتوں میں بنتی ہے, لیکن ہم یہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح مانی جاتی ہے. اچھا جی, اس کے بعد قرآن حکیم کے اندر 6000 سے کچھ آیات کریمہ اوپر ہے. اب وہ 6666 بھی ہے, 6240 بھی ہے, 6236 بھی ہے, 6200 بھی ہے, تو اس طرح تعداد میں اختلاف ہے. لیکن جو پاکستان کے اندر ہمارے ہاں قرآن حکیم کا نسخہ پڑھا جاتا ہے, اس کے اندر جب کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو قرآن مجید کی 114 صورتوں کی آیات کریمہ کو ملایا جائے تو وہ 6236 آیات کریمہ بنتی ہیں, اور یہ کنفرم ہے. اس کے علاوہ اگر قرآن حکیم کے حوالے سے آیات کریمہ کے بارے میں رکوعات کے بارے میں تذکرہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ 540 رکوع ہیں. فتاوی عالمگیری کے مطابق دیکھیں تو 540 رکوع ہیں, اور جو پاکستان کے اندر نسخہ ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر 558 رکوع ہیں جی. ٹھیک ہے جی, 558. اس کے بعد جی بات کریں گے قرآن حکیم کے اندر موجود آیات سجدہ کی. تو قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں جی, اس کے اوپر جمہور کا اتفاق ہے. لیکن سورۃ حج کے اندر جو ہے وہ 2 سجدے ہیں. بعض علماء جو ہیں وہ اس کو ایک ہی مانتے ہیں. البتہ امام شافعی اگر دیکھیں, ان کی رائے دیکھی جائے تو ان کے نزدیک سورۃ حج میں 2 سجدے ہیں, اور اگر دوسرا سجدہ بھی شامل کریں تو اس طرح یہ قرآن مجید کے جو سجدے ہیں ان کی تعداد 15 بن جاتی ہے جی. اچھا جی, یہاں پہ ایک نقطہ یاد رہے, پیپر میں 14 کا آپشن ہی کاؤنٹ کریں گے کیونکہ اختلافی چیز کو وہاں پہ اگنور کیا گیا ہے. اس کے بعد بات کریں گے جی قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار آئی ہے. یہ کل 114 بار آئی ہے. 114 بار کیسے؟ سیدھا سیدھا سمجھ آتی ہے کہ 114 صورتیں ہیں تو 114 بار ہی ہوگی کیونکہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ, لیکن ساتھ ہی سمجھ آتی نہیں, ہر ایک میں نہیں ہے. سورۃ توبہ جس کو سورۃ برات بھی کہتے ہیں, وہ ایک ایسی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے, تو پھر تو 113 رہ گئی. لیکن پھر اگلا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ سورہ نمل ایک ایسی صورت ہے جس میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے. ایک بار تو اس کے شروع میں روٹین کے مطابق, اور ایک بار آیت نمبر 30 کا حصہ بن کر, یعنی کہ جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. تو اس طرح ایک صورت میں نہیں تھی تو ایک صورت میں 2 بار آ گئی, تو ٹوٹل 114 بار بسم اللہ قرآن مجید میں آئی ہے. اچھا, اس کے بعد قرآن مجید میں لفظ کل سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں؟ عام طور پہ فٹافٹ ہم جواب دیتے ہیں, جن کو نہیں پتا ہوتا کہتے 4, کیونکہ کل 4 ہیں جی, سورۃ کافرون, سورۃ اخلاص, سورۃ فلق, سورۃ ناس. لیکن اس میں 5ویں صورت بھی شامل کی جاتی ہے, وہ ہے سورۃ جن. سورہ جن کا آغاز بھی لفظ کل سے ہوتا ہے. تو اس طرح لفظ کل سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد 4 نہیں بلکہ 5 ہے. اچھا, اس کے بعد ہے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان میں انبیاء کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتیں ایسی ہیں جو نبیوں کے نام ہیں. سورہ یونس, سورہ یوسف, سورۃ ابراہیم, سورہ نوح, سورہ ہود اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو 6 صورتیں ایسی جو انبیاء کے نام پر ہیں. آخری نقطہ وہ ہے قرآن مجید کے اندر منازل کا. یہ سوال پیپر میں بڑا پوچھا جاتا ہے, کون سی منزل میں کتنی صورتیں ہیں. پھر اس کے حوالے سے ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کون سی منزل جو ہے وہ کس صورت سے شروع ہوتی ہے اور کس صورت پہ ختم ہوتی ہے. بہرحال ٹوٹل 7 منزلیں, ان کو حزب بھی کہتے ہیں, تو اس لیے 7 احزاب یا 7 منازل ہیں. پہلی منزل میں 4 صورتیں ہیں, دوسری میں 5, یہ بس اس کا فرق ہے جی, 4-5 کا, اور پھر آخری والی کا. ادروائز پھر 2 کے فرق سے چلیں گے, تیسری میں 7, چوتھی میں 9, 5ویں میں 11, چھٹی میں 13. جبکہ 7ویں منزل کے حوالے سے بعض کے نزدیک 64 ہے, بعض کے نزدیک 65 ہے. مطلب کچھ سورت کاف سے شروع کرتے ہیں آخری منزل, کچھ سورت جو ہے وہ حجرات سے شروع کرتے ہیں. بہرحال معروف تعداد جو ہے وہ اس میں 65 ہے. کون سی منزل میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں اور کون سی منزل میں سب سے کم صورتیں؟ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو پہلی صورت ہے نا وہ سب سے چھوٹی ہے. پہلی منزل وہ سب سے چھوٹی منزل ہے کیونکہ اس میں صرف 4 صورتیں ہیں. جبکہ
جو آخری منزل ہے یعنی کہ 7ویں منزل ہے وہ سب سے بڑی منزل ہے صورتوں کے اعتبار سے، چونکہ اس میں 65 صورتیں ہیں۔ یہ 7 تحقیقاتی اعداد آپ کے ساتھ شیئر کیے جو الحمدللہ ہر لحاظ سے میرے نزدیک صحیح ہیں، غلطی کوتاہی اللہ معاف فرمائے۔ آپ کو بھی جب کوئی ایسی نقطہ ملے تو آپ اس کو واضح کر دیں تاکہ ہم کسی تک غلط معلومات جو ہے وہ تشہیر نہ کر سکے اس کی۔ جزاکم اللہ خیر۔ لیں جی، یہ تھا آج کا ہمارا ایک لیکچر، اور آخر میں ہم اس کا ایک چھوٹا سا ریویو کرتے ہیں اور الحمدللہ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ لیں جی، سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں اپنی بیٹی انفال سے، انفال توفیق۔ انفال بیٹیا، آج کے حوالے سے ہم کچھ سوالات پہ کیے، ان میں سے پہلے 2 سوالات کے جواب آپ دیں گے۔ سب سے پہلے بات آپ نے بتانا ہے بیٹے، یہ بتائیں سلسلۃ الجرس سے کیا مراد ہے؟ سلسلۃ الجرس سے مراد گھنٹی کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جب بھی آپ اس کو بیان کریں گے تو ایسے نہیں کہیں گے کہ اس کا معنی گھنٹی کی آواز ہے، بلکہ ہم اس کو لغوی معنوں میں بھی اور اصطلاحی معنوں بھی کہ جی یہ لفظی طور پہ اس کا مطلب ہے گھنٹی کی سی آواز، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کا ایک طریقہ تھا، ایک حالت تھی، اس لیے اس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں۔ چلیں دوسرا سوال بیٹے، یہ بتائیں رویائے صادقہ کسے کہتے ہیں اور اس کا دورانیہ کیا تھا؟ سر روزہ صادقہ کے نبی سچے خواب، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب آتے تھے جو صبح کو ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات سے راضی ہوں میرے بچے، شاباش۔ جی ملائکہ صدف ہیں، ملائکہ بٹیا اگلے 2 سوالات کے جواب آپ دیں گے۔ پہلا سوال ہے آپ سے، یہ بتائیں وحی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وحی کے لغوی معنی ہے لطیف اشارہ کرنا، چپکے سے کوئی اشارہ کرنا۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ جی۔ اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ وحی غیر مطلوع کسے کہتے ہیں اور اس کی کوئی مثال بھی آپ دے سکتے ہیں؟ سر وحی غیر مطلوب ایسی وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے، اور اس کی مثال حدیث مبارک ہے۔ اوکے، اچھا یاد رہے، دیکھیں قرآن حکیم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر نا قبلہ تبدیلی کا واقعہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ اب بیت الحرام کی طرف جو ہے نا منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ پڑھتے تھے کہاں پہ؟ بیت المقدس کی جانب، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے طریقہ وہ بھی تو اللہ رب العالمین نے بتایا نا، تو اس لیے ایسی بہت ساری معاملات، بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، تو وہ وہی غیر مطلوب کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ ویری گڈ بیٹے، تھینک یو سو مچ۔ اس کے بعد ہیں جی ہمارے ساتھ مس امارا بیٹیا، اگلے 2 سوالات آپ کے لیے۔ پہلا سوال ہے، یہ بتائیں وحی کی سب سے سخت حالت کون سی تھی؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جی سلسلۃ الجرس۔ سلسلۃ الجرس کو وحی کی سب سے سخت حالت مانا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں بیٹے کہ قرآنی آیات اور رکوعات کی تعداد کیا ہے؟ آیات 6236، ویری گڈ، رکوع 158۔ ویری گڈ بیٹے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی۔ اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہیں محمد نذیر صاحب۔ محمد نذیر صاحب اگلے 2 سوالات کے جواب آپ دیں گے۔ پہلا سوال، یہ بتائیں وحی مطلوع کسے کہتے ہیں؟ محمد نذیر صاحب، اوکے وہ ہمیں شاید نہیں سن پا رہے۔ مس سلمہ عابد ہے ہمارے ساتھ، جی سلمہ بیٹے آپ بتائیں وحی مطلوع کسے کہتے ہیں؟ جس کی تلاوت کی جائے۔ جس کی تلاوت کی جائے، اس کے چلے ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ دوسرا، اوکے بیٹے دوسرا سوال ہے آپ سے، یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں 114 بار بسم اللہ آئی ہے، کس ترتیب سے، مطلب کیسے؟ سلمہ بیٹے آپ کی آواز دوبارہ بند ہو گئی ہے۔ یہ بات نا 114 اوکے
قرآن مجید میں نا 114 مرتبہ آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سلمہ بیٹے اور تھینک سورۃ یو. النحل ایک منٹ میں بات دفعہ سنیں. شروع میں ہے اور ایک دفعہ اصل میں نا سلمہ آپ کی طرف نا پتہ نہیں آواز کا ایشو ہے یا انٹرنیٹ کا ایشو ہے, آپ آگے پیچھے آواز آ رہی ہے. بہرحال آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے, اوکے ہو گیا. ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا, یہ بتائیں کہ جبرائیل امین کس صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے وہی لے کر؟ اوکے مس سلمہ, آپ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ بیٹے. اچھا جی, اس کے بعد اگلے سوالات کے لیے میں دعوت دوں گا. ہمارے ساتھ ہیں یہ ایم سے کن کا نام بنتا ہے بھائی؟ مسکان, مسکان کے نام سے کون ہے؟ اوکے, شمائلہ عبد الغفار ہے ہمارے ساتھ. شمائلہ بیٹے السلام علیکم. شمائلہ عبد الغفار السلام علیکم. اوکے شمائلہ, آپ کی نا آواز میرے تک نہیں پہنچ رہی, کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ جی وعلیکم السلام. شمائلہ بیٹے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی سب سے آسان اور سب سے مشکل حالت کون سی تھی؟ شمائلہ عبد الغفار, سب سے دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. سب سے آسان حالت کون سی تھی اور سب سے مشکل حالت کون سی تھی؟ سر جی سب سے مشکل حالت تو سلسلۃ الجرس سب سے مشکل حالت تھی, اور سب سے آسان کا میں بتا نہیں سکا لیکچر کے دوران, یاد رکھے. اللہ کے نبی کے پاس جب فرشتوں کو انسانی شکل میں آنا ہوتا نا, تو انسانی شکل میں فرشتوں کا آنا سب سے آسان کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اچھا شمائلہ بیٹے یہ بتائیں کون سے سجدے میں امام شافعی کا دیگر ائمہ سے اختلاف ہے؟ حج میں ہے اور یہ سورۃ حج کا دوسرا سجدہ جو ہے اس میں اختلاف ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. اصل میں نا آخر میں انٹرنیٹ کا کوئی پتہ نہیں ایشو بنا ہے, آواز نہیں صحیح سے میچ کر رہی. چلیں آخری سوال بھی بیٹے آپ ہی بتا دیں, یہ بتائیں کہ وحی کی سب سے اعلیٰ حالت کون سی مانی جاتی ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دیں. کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ سب سے اوکے شمائلہ آپ کی آواز بریک کر رہی, لیکن میں سمجھ گیا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام جو ہے, اللہ سے براہ راست بات کرنا سب سے افضل مانا جاتا ہے. چلے آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولے, ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ علم نافع ہمارے نصیب میں کرے, خالق کائنات سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے, سب کے علم میں, عمل میں, ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے, اور سب کو صحت یاب عطا فرمائے, صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے اور کامیاب فرمائے, آمین یا رب العالمین. رسپیکٹڈ آفیسرز, یہ تھا علوم القرآن کے موضوع پہ آج کا پہلا ٹاپک. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم اس کے ساتھ اگلے ٹاپک میں آئیں گے. آخر میں آپ لوگوں کے کویشچن کی طرف آتے ہیں. آپ لوگوں کے جو کویشچنز ہیں آپ وہ ریز کر سکتے ہیں, ہینڈ ریز کریں, ہم آپ کے